السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین اکرام، آپ متفرقات سماعت کر رہے ہیں اور کل آپ نے غیبت کے حوالے سے بھی کچھ باتیں سماعت کیں۔ کسی کی حرکتیں حاکم کے سامنے بیان کرنا غیبت نہیں ہے تاکہ لوگ اس کے شر سے محفوظ رہیں۔ یہ حکم فاسق و فاجر کا ہے، جس کے شر سے بچانے کے لیے لوگوں پر اس کی برائی کھول دینا جائز ہے اور غیبت جائز نہیں۔ اب سمجھنا چاہیے کہ بد مذہبوں اور بد عقیدہ یعنی وہابی، دیوبندی، تبلیغی وغیرہ لوگوں کا ضرر یعنی نقصان فاسق کے ضرر سے بہت زائد ہے۔ فاسق سے جو ضرر یعنی نقصان پہنچے گا وہ اس سے بہت کم ہے جو بد عقیدہ لوگوں سے پہنچتا ہے۔ فاسق سے اکثر دنیا کا ضرر ہوتا ہے اور بد مذہب سے تو دین و ایمان کی بربادی کا ضرر ہے۔ اور بد مذہب جیسے آج کل کے دیوبندی، وہابی، تبلیغی، رافضی وغیرہ اپنی بد مذہبی پھیلانے کے لیے نماز روزہ کی بظاہر بہت پابندی کرتے، بلکہ قریہ قریہ، گاؤں گاؤں، شہر شہر اس کی تبلیغ کرتے پھرتے ہیں تاکہ ان کا وقار لوگوں میں قائم ہو، مسلمانوں کی نگاہوں میں انہیں عزت کا مقام ملے، عوام الناس ان کی طرف مائل ہوں، اور پھر یہ اس جال میں عوام الناس کو چال سے پھانس لیں کہ اب جو گمراہی کی بات کریں گے اس کا پورا اثر ہوگا اور لوگ آسانی سے شکار ہو جائیں گے۔ اور لطف یہ کہ نماز روزے کی تبلیغ علانیہ طور پر کرتے ہیں اور عقیدے کی تبلیغ اندرون خانہ یعنی گھر کے اندر چھپ چھپا کر، کسی کو کوئی اپنا برا عقیدہ سمجھانا ہوتا ہے تو لوگوں کے سامنے نہیں سمجھاتے، لوگوں کے سامنے نماز روزے کی تبلیغ کرتے ہیں اور عقیدے کی تبلیغ چھپ چھپا کر کے کرتے ہیں، کیونکہ ان کے عقائد ایسے ہیں جو قرآن و حدیث کے خلاف ہیں۔ مثلا ان کا ایک عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، جیسا کہ ان کی کتاب تحذیر الناس میں براہین قاطعہ میں لکھ مارا خلیل احمد امبیٹوی نے۔ اور ان کا ایک عقیدہ ہے کہ بعد زمان نبوی کوئی نبی پیدا ہو تو خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا، جیسا کہ ان کی کتاب تحذیر الناس میں یہ عبارت لکھی ہوئی ہے۔ اور اس طرح کے بہت سارے ان کے عقائد ہیں، تو ان عقیدوں کو یہ چھپاتے ہیں، لوگوں کے سامنے نماز روزے کی تبلیغ کرتے ہیں اعلانیہ، تاکہ لوگ ان کو بہت بڑا بزرگ، بہت بڑا داعی، بہت بڑا دین کا درد رکھنے والا سمجھیں۔ اور جب دھیرے دھیرے لوگ ان کی طرف مائل ہوتے ہیں تو دھیرے دھیرے اپنی بدعقیدگی ان کے درمیان میں پھیلاتے ہیں۔ تو ایسے بدعقیدوں کی غیبت یعنی ان کے پیٹھ پیچھے ان کی ان برائیوں کو، بدعقیدگی کو بیان کرنا، یہ غیبت میں شامل نہیں ہے، بلکہ اس سے عوام الناس کو بچانا مقصود ہے، کیونکہ عقیدہ عمل پر مقدم ہے۔ عقیدہ درست ہے تو اعمال بھی مقبول، اور عقیدہ غلط ہے تو تمام اعمال مردود۔ تو کہنا یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی بدعقیدگی اور بد مذہبی کا اظہار فاسقوں، فاجروں کے فسق و فجور کے اظہار سے کہیں زیادہ ہے۔ مثلا کوئی ڈاکو ہے، ڈکیتی کرتا ہے، چور ہے، چوری کرتا ہے، یا ظالم ہے، لوگوں پر ظلم کرتا ہے، تو حاکم کے سامنے اس کی یہ برائیاں اس نیت سے بیان کرنا کہ حاکم اسے سزا دے اور لوگ اس کے ضرر سے، نقصان سے بچیں، تو یہ فاسق کا ضرر ہے۔ اس سے بڑھ کر ضرر جو ہے فسق و فجور سے بڑھ کر بدعقیدگی کا ناسور ہے۔ تو بدعقیدوں کے بارے میں لوگوں کو بتانا یہ غیبت میں شامل نہیں ہے، بلکہ ضرور لوگوں کو ان کی گمراہیوں اور بدعقیدگیوں سے ضرور لوگوں کو
معلوم کرانا چاہیے اور لوگوں کو ہوشیار کرنا چاہیے ان بد مذہبوں کی بد مذہبی سے، تاکہ لوگ بدعقیدگی سے بچیں، کیونکہ اگر عمل میں کچھ کمی ہے تو اللہ رب العزت رحیم و کریم ہے، وہ معاف فرمانے والا ہے، لیکن عقیدے میں کمی آ گئی، جو بنیاد ہے، اصل بنیاد، اسی میں اگر کمی آ گئی تو پھر کوئی کتنا بھی عمل کر لے وہ قابل قبول نہیں۔ یہ کہنا کہ وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تو کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے منافقین نہیں تھے جو بظاہر نماز بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، حج وغیرہ بھی کرتے تھے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی مسجد شریف سے نام لے لے کر کے نکالا، اخرج فلاں ابن فلاں انت منافق، نکل جا فلاں کے بیٹے فلاں تو منافق ہے۔ تو کیا ہم معاذ اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ دین کو سمجھتے ہیں؟ تو بظاہر یہ ٹوپی، داڑھی، جبہ، قبہ، نماز، مصلی، یہ دیکھ کر کے گرویدہ نہیں ہونا چاہیے جب تک یہ نہ دیکھ لے کہ اس کے عقیدے کیا ہیں، کیا اس کے عقیدے عین مذہب اہل سنت و جماعت کے مطابق ہیں، کیا صحابہ کرام اہل بیت اعظام قرآن و سنت کے مطابق اس کے عقیدے ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر ہیں تو فبیہا، نہیں ہے تو اس سے دور رہنا چاہیے اور لوگوں کو بھی بتا دینا چاہیے کہ یہ ایسا بدعقیدہ ہے، اس کے عقیدے ایسے ہیں، اس سے دور رہو۔ آج کل کے بعض نام نہاد صوفی، پیر، عالم اپنا تقدس یوں ظاہر کرتے ہیں کہ ہمیں کسی کی برائی نہیں کرنا چاہیے، ہم سے سب اچھے ہیں، ہمارے ہی گناہ کیا کم ہیں کہ ہم دوسروں کی پگڑی اچھالیں اور ان کی غیبت کرتے پھریں۔ یا مقصد ہوتا ہے ان کا بدعقیدوں کا رد نہ کرو، ان کو کچھ نہ کہو۔ یہ بھی شیطانی فریب ہے اور حق کو ناحق میں ملانا ہے۔ تو بھائی اگر کوئی آدمی گنہگار ہے تو اس کے گناہوں کو بیان کرنا یا اس کی پیٹھ کے پیچھے اس کی برائی بیان کرنا یہ غیبت ہے، لیکن اگر کوئی بدعقیدہ ہے اس کی بدعقیدگی کو ظاہر کرنا، لوگوں کے سامنے بیان کرنا تاکہ لوگ اس سے بچیں، یہ ضروری ہے۔ اللہ کے بندوں کو گمراہی اور گمراہوں سے بچانا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت کریمہ ہے، جس کو ناکارہ اور ناقابل قبول تعویلوں سے ایسے نام نہاد صوفی پیر چھوڑنا چاہتے ہیں، اور مقصود اس سے ان کا یہ ہوتا ہے کہ میں ہر دل عزیز بن جاؤں، سب مجھے چاہنے لگیں، سب مجھے ماننے لگیں، سب میری دستبوسی کریں، میری عزت کریں، میری بات مانیں، کیوں کسی کو اپنا مخالف کروں؟ تو ان کے جھانسے میں نہ آئیں۔ ایسے لوگ صلح کلیت کا پرچار کرنے والے ہیں اور ایسے لوگ دین کی بربادی میں مدد دینے والے ہیں۔ یوں ہی اولاد کی بے راہ روی کی اطلاع والدین کو، شاگرد کی کجروی کی خبر استاذ کو دینا اور بیوی کی بدچلنی سے شوہر کو آگاہ کرنا غیبت نہیں، انہیں مطلع کیا جا سکتا ہے، یعنی خبر انہیں دی جا سکتی ہے، اور اگر معلوم ہے کہ یہ کسی کا کہا نہ مانے گا اور اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے گا یا خود اس کے ماں باپ وغیرہ اس پر تہمت جڑ دیں گے تو نہ کہے کہ بلا وجہ عداوت پیدا ہوگی، دشمنی پیدا ہوگی اور انتشار بڑھے گا، مگر یہ ضرور ہے کہ ظاہر کرنے سے اس کی برائی مقصود نہ ہو، بلکہ اصل مقصد یہ ہو کہ وہ لوگ اس برائی کی روک تھام کریں تاکہ اس کی بری عادتیں چھوٹ جائیں۔ اس گئے گزرے دور میں بھی بزرگوں کی کچھ نہ کچھ سنوائی ہو ہی جاتی ہے۔ غیبت جس طرح زبان سے ہوتی ہے، فعل سے بھی ہوتی ہے۔ صراحت کے ساتھ برائی کی جائے کہ فلاں ابن فلاں ایسا ہے، اس کے اندر یہ خرابی ہے، یہ برائی ہے وغیرہ وغیرہ، اور مقصود صرف غیبت ہے، برائی کرنا ہے، تو یہ بھی حرام ہے۔ یا اشاروں کنایوں میں سب صورتیں حرام ہیں، جیسے کوئی پست قد ناٹا سامنے سے گزرا، جیسے ہی وہ گزرا پیچھے سے ہاتھ کے اشارے سے ٹھگنا کر کے بتانا اس کو کہ ٹھگنا ہے، پست قد ہے، اشارے سے یوں کرنا،
یا کوئی کانا گزرے اور اس کے پیٹھ پیچھے آنکھ ایسے کر کے دبا کر کے یا کسی اور طرح سے اشارہ کر کے دکھانا یا سر وغیرہ سے اشارہ کر کے دکھانا، یہ بھی غیبت میں داخل ہے۔ مثلا کسی کی خوبیوں کا تذکرہ تھا، اسے سر کے اشارے سے یہ بتانا چاہا کہ اس میں جو کچھ برائیاں ہیں ان سے تم واقف نہیں، یہ بھی غیبت میں داخل ہے۔ یوں ہی ہونٹوں، آنکھوں، بھووں، زبان یا ہاتھ کے اشارے سے بھی غیبت ہو سکتی ہے۔ ایسی تمام حرکتوں اور عادتوں سے بچنا چاہیے۔ ایک صورت غیبت کی نقل کی ہے، بلکہ زبان سے کہہ دینے سے یہ زیادہ برا ہے، کیونکہ نقل کرنے میں پوری تصویر کشی اور بات کو سمجھانا پایا جاتا ہے، اور کہنے میں وہ بات حاصل نہیں ہوتی، تو غیبت کے طور پر کسی کے نقل کرنا یہ اور زیادہ برا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم صدقے ہم سب کو غیبت کی نحوست سے بچائے، بد مذہبوں سے دور رکھے، اور بد مذہبوں کی بد مذہبی، ان کی بدعقیدگی کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی توفیق، ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے، اور ان بدعقیدوں کی بدعقیدگی سے ہماری تمام نسلوں کی قیامت تک حفاظت فرمائے، اور سچے مذہب اہل سنت و جماعت مسلک اعلی حضرت پر ہم سب کو قائم رکھے، اور اسی پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔